بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں وہ کچھ روحانسی بھی ہو گئی تھیں، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ کچھ پاکستان کی بقا کے حوالے سے بات کریں گے، تو امید کرتے ہیں آپ ہمارا ویلاگ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ اگر آپ نے آج تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، ہمیں انکریج کریں کہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے جو ویڈیوز بناتے ہیں اس کا صلہ بھی ہم تک ملے۔ اور ویڈیو کا ساتھ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ ناظرین، آج مریم صاحبہ نے بڑی ایک زوردار پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے کچھ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی چلائیں جو ان کی تقریروں سے ریلیٹڈ تھی، جس میں لاسٹ ان کے ٹیکسلا والے جلسے کی بھی ویڈیوز انہوں نے چلائیں، اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں چلائیں۔ اور انہوں نے ان ویڈیوز کو چلاتے ہوئے، وہ بات کرتے ہوئے کچھ روحانسی بھی ہو گئیں، رونے والی ہو گئیں۔ کوئی انہوں نے باتیں کی کہ جی یہ کس طرح جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے اداروں کے بارے میں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے اگر یہ بات سوچی جائے، ہماری طرف سے اگر آپ ہمارا ورڈکٹ چاہتے ہیں اس کے اوپر، بات درست ہے کہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ہر طریقے سے کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، لیکن جب وہ ہمارے ادارے کا سربراہ یا ہمارے ادارے کے چلانے والے لوگ ہوں تو وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اور ہم پہلے دن سے ایک ورڈکٹ کے اوپر چل رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ہماری فوج ہمارے دم سے ہے اور ہم ان کے دم سے ہیں۔ اگر ہم ان کے خلاف یا کوئی بھی ان کے خلاف، ہماری افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ ہماری نظر میں غلط ہے، اور ایسی بات کو ہم بالکل پروان نہیں چڑھائیں گے جس سے ہماری افواج کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگاتی ہے کہ پہلے تک تو سارا کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کی نظروں سے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک بات دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ حکومت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ چل سکے گی، اگر حکومت کام کی نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کیسے چلے گی؟ اور کرنٹ سینیریو کے اندر بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ ان پاور جو بھی لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو بیسیکلی کی پالیسی میکر ہوتے ہیں اور اس حکومت کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں اور سارا چیزیں چلاتے ہیں۔ اگر آج کی مریم صاحبہ کی باتوں کا انالائز کیا جائے، خان صاحب نے جو باتیں کیں وہ ان کے لحاظ سے ہو سکتا ہے درست ہوں، لیکن وہی افواج پاکستان تھی، وہی نیوٹرلز تھے، وہی سب لوگ تھے، وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جو عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور حکومت کے اندر تھے۔ اس وقت تو وہ سب اچھا ہے کا نعرہ لگ رہا تھا، لیکن آج خان صاحب اگر پاور میں نہیں ہیں، ان کے پاس اقتدار کی کرسی نہیں ہے، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی؟ کیا وہ لوگ غلط ہو گئے؟ ہمارا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، اپنے کمنٹس میں رائے دے کر ضرور اظہار کیجیے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے ادارے وہ محترم ہیں ہمارے لیے، اور جب تک کوئی پاور میں ہو تو وہ سب اچھا ہے، جب پاور سے ہٹ جائے تو ان کے اوپر الزام لگا دو۔ ویسے یہ سیاست کا تالاب ہے ہی ایسا کہ ایک حمام میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی دو راہی بات نہیں ہے۔ جب یہ لوگ پاور میں نہیں تھے، پی ڈی ایم پاور کے اندر نہیں تھی، تو وہ بھی اسی طرح کے الزامات سب لوگوں کے اوپر لگاتے تھے۔ آج وہ پاور میں نہیں ہے تو وہ لگا رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک اوپینین یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کی رائے سب کے بارے میں ایک جیسی ہونی چاہیے، اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ دو راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے اگر اس طرح کی بات کی ہے تو بالکل غلط کیا ہے، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے نام لے کے ڈائریکٹ نہیں ہٹ کرنا چاہیے۔ ان کو ویسے بھی وہ ریڈار کے اوپر ہیں تو ان کو احتیاط برتنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے
لوگوں کے اندر غلط عنصر جاگتا ہے اور ایک بغاوت کا سا عنصر آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ جو پچھلے دنوں افواج پاکستان کے سلسلے میں جو ٹویٹس چلیں، اس سلسلے میں 568 اکاؤنٹس FIA نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، ان کے اوپر تفتیش کی گئی، تو 168 اکاؤنٹس ایسے تھے جو PTI کے فلیگ شپ یا PTI سے ریلیٹڈ لوگوں کے تھے۔ اس میں سے کئی لوگ اریسٹ بھی ہوئے، ان اکاؤنٹس کو بلاک بھی کیا گیا، ان اکاؤنٹس کو پکڑا گیا اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اور اس میں سے تقریباً 33 لوگ جو ہیں 168 میں سے ایسے ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے اس اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس باقاعدہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور کافی جو ہے اس میں سے فیک IDs تھیں جو کریٹ کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹ ایسے اس میں سے پکڑے گئے جو انڈیا سے ان کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ IDs انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھیں۔ اور لازمی بات ہے، انڈیا تو کبھی بھی پاکستان کا حامی نہیں رہا، وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ مغالطات ہی بولتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ ان کا رویہ ہم سے کبھی اچھا نہیں رہا تو ہمیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، اور ایسا کوئی انٹرنیشنل فورم ہونا چاہیے جہاں پہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات جو ہے جو اگر غلط ہوتی ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس سلسلے میں اس ملک کے ان لوگوں کو جو اس ملک کے خلاف غلط بات کر رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے سوچنا چاہیے ہمارے انٹرنیشنل اداروں کو جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ ہوں، ایسے واقعات نہ ہوں جس سے غلط چیزوں کا عنصر پروان چڑھے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری معیشت کے اوپر جو کل مفتاح اسماعیل صاحب نے اسحاق ڈار اور IMF کے حوالے سے جو باتیں کی تھی، آج اسحاق ڈار صاحب حامد میر کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تمام باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا مفتاح ابھی نیا ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ جو لیوی کی جہاں تک انہوں نے بات کی تھی مفتاح صاحب نے کہ جی 10 روپے ہر مہینے بڑھانے کی اتفاق ہوا تھا، اور IMF نے کہا تھا کہ جی آپ کو ڈالر ملتے ہی آپ جو ہے وہ آنکھیں بدل لیں گے اور آپ کا وہ چینج ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا پہلی کی اسحاق ڈار صاحب کے آتے ہی۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ابھی UN کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں مفتاح بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری باتیں ہوئیں، اور ہم نے کہا کہ جی ہمیں 3 مہینے کا ریلیف دیا جائے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے وزارت خزانہ کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ریلیف دیا عوام کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ریلیف دیا ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھے موقع پہ جب اچھا اقدام کیا جائے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے 25 سال کا تجربہ ہے، میں IMF کو ڈیل کرنا جانتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے، اور لازمی بات ہے ان کا ایکسپیرینس مفتاح کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نئے ہیں اس سلسلے میں، لیکن اسحاق ڈار صاحب پرانے ہیں، وہ اس کھیل کو اچھی طرح سے کھیلنا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہماری معیشت کے اس وقت حالات ہیں، ڈالر تھوڑا سا کنٹرول میں آ رہا ہے، آج بھی ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ اس وقت نظر آئے گا جب آپ کے روزمرہ کی ضروریات کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑے اور وہ ان کی قیمتیں بھی نیچے آئیں، تو تب ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ ہاں جی ہمارے حق میں یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ خالی پیٹرول کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ معیشت آپ کی کنٹرول میں نہ آئے اور چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہ آئیں اور ان کے ریٹ بھی واپس نہ ہوں۔ تو ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس چیزوں کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ وہ اپنی طرف سے تو ریٹ کم کر دیتے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر چیزوں کی اشیاء خرد و نوش یا دوسری چیزوں کے ریٹس کم نہیں کیے جاتے اگر پیٹرول کا ریٹ یا ڈیزل کا ریٹ نیچے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو دیکھنا چاہیے اور ایسی کمیٹیز بننی چاہیے جو واقعی اس ریٹ کو کم کریں۔ اس کے علاوہ کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام لانچنگ سیرمنی میں گئے تھے ایک اپلیکیشن کے حوالے سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھی اور فلڈ افیکٹیز کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے غیر اطمینان کا اظہار کیا اس کے اوپر اور اس کا افتتاح نہیں کیا، جو ہمارے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب تک آپ کی کوئی اپلیکیشن پوری اپ ٹو دا مارک نہ ہو تو ایسی چیزوں کو لانچ نہیں کرنا چاہیے اور فلاز کو کبھی بھی سامنے نہیں لانا چاہیے۔ ہمیشہ ایک ایسی چیز سامنے آنی چاہیے جو پوری طرح سے لوگوں کے حق میں ہو اور وہ لوگ اس کو استعمال کرنے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بے شک شہباز شریف صاحب کی گڈ گورننس ہمیشہ سے مشہور رہی ہے، اور پنجاب کے بارے میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو بہت اچھی انہوں نے گورننس چلائی۔ لوگوں کا بھی اور تمام ایڈمنسٹریٹرز جو ان کے ماتحت کام کرتے تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ صبح 6 بجے بھی موجود ہوتے تھے، لیکن کرنٹ حالات میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی،
اس کے پیچھے ہماری نظر میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اشتراک ہے، جو 13 جماعتیں مل کے یہ حکومت بنی ہوئی ہے، اور اس وقت میرے خیال پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ 74 وزراء اور مشیر جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سے آدھے لوگوں کے پاس تو شاید کوئی وزارت یا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی شامل کیا گیا ہے کابینہ کے اندر، کیونکہ یہ جو اکٹھی مجموعہ طور پر جو کابینہ بنتی ہے یا کوئی بھی حکومت بنتی ہے، مخلوط حکومت جس کو کہتے ہیں، اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کے پاس پوری پاور ہوتی یا پی ایم ایل این ہوتی، پوری پاور ہوتی، تو وہ شاید کوئی اچھا پرفارم کر سکتی، بے شک پیپلز پارٹی ہوتی وہ کوئی اچھا پرفارم کرتی۔ اس کے علاوہ میرا خیال کوئی بھی ایسی لیڈنگ جماعت نہیں ہے جو اس وقت حکومت کے اندر ہو، جو کسی حد تک تجربے کار ہو کہ کس طرح حکومت کو چلانا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ بہتر سے بہتر راستے کی طرف جانا چاہیے اور ان کو سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، وہ الیکشن کروانے کی بات ہم اسی لیے کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی اکثریت ہو، پی ایم ایل این کی اکثریت ہو یا پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو، وہ چوتھی کوئی ایسی جماعت ہے نہیں جو اتنی واضح اکثریت حاصل کر سکے پورے پاکستان کے اندر ان الیکشنوں کے اندر اور وہ اپنی حکومت قائم کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہو تاکہ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملے اور وہ اس ملک کو صحیح رستے پر چلائے اور یہ ملک ہمارا ترقی کی منازل طے کرنا شروع کرے۔ جو اس وقت ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں وہ مشکل وقت ہمارے اوپر سے ہٹے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کی منازل طے کرے اور یہ عروج کی طرف جائے۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔